جب لوگ قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے، منکر نکیر ان کے نام ہیں، وہ قبر میں آ جاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال جو فرشتے مردے سے کرتے ہیں وہ ہے من ربک۔ من ربک سے مراد ہے تیرا رب کون ہے۔ رب کے عربی زبان میں معنی ہے پالنے والے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، پالنے والا تو سب کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو بھی کھلا رہا ہے، جنات کو بھی کھلا رہا ہے، حیوانوں کو، چرند پرند، کیڑے مکوڑوں کو، ہر ایک کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح ہے؟ تو دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین کرے نہ کرے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے۔ ہنس سچے موتی کھاتا ہے، سچے موتی سیپیوں سے چن چن کے ہنس کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہنس کو بھی ہر روز پیٹ بھر کے سچے موتی کھلا رہا ہے۔ اور یہی سچے موتی اگر آپ کسی پنساری کی شاپ سے، دکان سے کسی نسخے میں ڈالنے کے لیے لینے کے لیے جائیں تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی آپ کو تولہ اور ماشہ کی مقدار میں یہ سچے موتی ملتے ہیں، جس کو پیس کے دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں سچے موتی کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے شیر کی ہم مثال لیں، شیر جو ہے اس کو ہر روز منوں کے حساب سے گوشت چاہیے، اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تھوڑے سے گوشت پہ بہت سارے افراد جو ہے اکتفا کر لیتے ہیں، اور تھوڑا سا گوشت کھا کے ہم انسانوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن شیر کو ہر روز منوں کی تعداد میں گوشت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ تو دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، رب ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو کھلانے اور پلانے والا ہے۔ تو قبر میں جو سوال ہوگا من ربو کا، تو یہی پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی رب مانتا ہوگا تو اس کو قبر میں اس سوال کا جواب دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور جو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا وہ رپلائی کیا کرے گا؟ ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو قبر میں جو دوسرا سوال ہوگا وہ ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں مختلف ادیان آئے، یہودیت، عیسائیت، لادین لوگ، آتش پرست جو آتش کدا کو پوجتے تھے، مطلب کئی سارے قسم کے ادیان آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام حق دین ہو یا باطل دین ہو سب کو ختم فرما دیا اسلام کے آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب سے اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کوئی مانے یا نہ مانے، ہر ایک کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب اگر کوئی دنیا میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوگا، اور دین ماننے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ایسے تو پھر کوئی کافر بھی قبر میں اگر اس کو رکھا جائے گا وہ بھی بول دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کا جو عقیدہ رہا ہوگا، دنیا میں اگر اس نے اپنے افعال اور کردار سے اسلام ہی کو اپنا حقیقی دین مانا ہوگا، اسلام ہی کے تمام حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی، تو وہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب دے سکے گا۔ اور دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب اور طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں تجارت کے اصول بتاتا ہے کہ کم نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا، وعدے کی پابندی کرنا۔ اسلام ہمیں معاشرتی اصول بتاتا ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اگر کسی نے دنیا میں اسلام کو اپنا حقیقی ضابطہ حیات اور اپنا ہادی اور رہنما سمجھا ہوگا، اور اپنے دل سے اس کا اقرار کیا ہوگا، اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ شخص
فرشتوں کے اس جواب پہ یہ رپلائی کر سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تو وہ کہے گا ہی ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال قبر میں ہوگا، فرشتہ پوچھے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا لیے جائیں گے، اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے شخص تو ان شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کا دنیا میں جو عقیدہ رہا ہوگا وہ شخص قبر میں وہی جواب دے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہوگا کہ حضور ہمارے جیسے بشر تھے معاذ اللہ، تو اللہ نہ کرے کہ وہ قبر میں یہ جواب نہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں قبر کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے افعال کو، اپنے کردار کو اور اپنے اعمال کو اتنا اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دے سکیں۔ اب اس سوال کے جواب میں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اگر ابو جہل سے سوال ہوا تو ابو جہل کیا کہے گا، ہی ہاتھا لا ادری۔ ابو لہب سے سوال ہوگا، کیا کہے گا، ہی ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا، اگر جانتا نہیں ہے تو پتھر کس کو مارا کرتا تھا؟ اگر جانتا نہیں ہے تو اوجھڑیاں کس کے اوپر ڈالتا تھا؟ اگر جانتا نہیں ہے تو رستے میں کانٹے کس کے لیے بچھاتا تھا؟ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن کو جب لحد میں رکھا جاتا ہے اور حضور کا نورانی چہرہ سامنے ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یعنی اے فرشتوں، اب میں حضور کے قدم مبارک سے نہیں اٹھوں گا، میں تو یہاں حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، اور حضور کے دیدار کے لیے میں زندگی بھر بھی تڑپتا رہا، اور میں یہاں مر کے پہنچا ہوں، اور اب میں حضور کے پائے ناز سے قدم مبارک سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ماشاءاللہ بہت عظیم اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، دل چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دوستوں دیکھیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ دل چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ شخص قبر میں ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا تو اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ نم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، اس کے لیے قبر سے آخرت تک کا جو سفر ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے، اور وہ موتی چننے میں مصروف ہوگا، اور ابھی پورے موتی چنے بھی نہیں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ تو نیک شخص کے لیے برزخ کا یہ ٹائم اتنا شارٹ ہوگا، اور جو بدکار ہوگا، جو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا، اس پہ عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور قیامت تک جو برزخ کا ٹائم ہے اس پہ یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بعین ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ماننے کی اور اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔